کبھی سوچا ہے ایک ایسی صفت جو انسان کے دل، زبان، لباس اور کردار کو بدل دے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حیا۔ حیا صرف یہ نہیں کہ انسان کیا پہنتا ہے، حیا یہ بھی ہے کہ انسان کیا دیکھتا ہے، کیا بولتا ہے، کیسے چلتا ہے اور تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کیسا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا خیر ہی لاتی ہے، یعنی حیا جہاں آتی ہے وہاں خیر آتی ہے۔ حیا انسان کو گناہ سے روکتی ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف اور حیا ہو تو انسان سوچتا ہے، اگر کوئی مجھے نہ بھی دیکھ رہا ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ تنہائی میں بھی غلط چیز دیکھنے سے رک جاتا ہے، غلط بات کہنے سے رک جاتا ہے، کسی کی عزت خراب کرنے سے رک جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں۔ حیا کمزوری نہیں۔ کبھی دنیا ہمیں یہ سمجھانے لگتی ہے کہ حیا پرانا تصور ہے، اپنی حدود کا خیال رکھنا کمزوری ہے اور ہر چیز کو سب کے سامنے ظاہر کرنا آزادی ہے۔ لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل آزادی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ سوچیں، اگر حیا ایمان کا حصہ ہے تو ہمیں اپنی حیا کی حفاظت کتنی سنجیدگی سے کرنی چاہیے۔ حیا صرف عورت کے لیے نہیں، حیا کا تعلق صرف عورت سے نہیں، مرد کے لیے بھی ہے۔ نگاہ کی حیا، لباس کی حیا، بات چیت کی حیا اور اپنے کردار کی حیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مومن مردوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ پھر مومن عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ یعنی حیا پورے معاشرے کی خوبصورتی ہے۔ حیا صرف لباس نہیں، یہ بات بہت اہم ہے، حیا صرف لباس پہن لینے کا نام نہیں۔ اگر لباس میں حیا ہو لیکن زبان دوسروں کو زخمی کرے، اگر پردہ ہو لیکن دل میں تکبر ہو، اگر ظاہری شکل پاکیزہ ہو لیکن انسان دوسروں کی عزت اچھالتا رہے، تو ہمیں اپنی حیا پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ حیا انسان کے ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی خوبصورت بناتی ہے۔ حیا ہمیں سکھاتی ہے، بات کرو تو نرمی سے، نگاہ اٹھاؤ تو حدود کے اندر، کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپاؤ، کسی کی کمزوری دیکھو تو اسے رسوا نہ کرو، اور جب گناہ کا موقع ملے تو صرف اس لیے رک جاؤ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے خود سے سوال کریں، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، جب موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا، تب ہماری حیا کہاں ہوتی ہے؟ اصل امتحان وہی ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے اچھا بننا آسان ہے، لیکن اللہ کے لیے خود کو روکنا اصل تقویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ یہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ جب انسان کے دل سے حیا نکلنے لگتی ہے تو گناہ کے سامنے رکاوٹ بھی کمزور ہونے لگتی ہے۔ آج سے ایک چھوٹی سی تبدیلی، آج سے اپنے دل میں یہ جملہ بسا لیں، مجھے لوگ نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی غلط چیز سامنے آئے، نظر ہٹا لیں، کوئی غلط بات کہنے کا موقع آئے، خاموش ہو جائیں، کسی کی عزت اچھالنے کا موقع آئے تو رک جائیں، گناہ آسان لگے، اللہ کو یاد کر لیں۔ یہی حیا ہے، اور یہی حیا انسان میں تبدیلی لاتی ہے۔ کبھی یہی آپ نے حیا سوچا زندگی میں خیر کہ لاتی جب ہے۔ آپ کی زندگی یاد میں رکھیں، ایک کے حیا بعد ایک انسان کو مصیبت چھوٹا آنے نہیں لگے، کرتی، دعا حیا کرتے انسان کو کرتے بھی اللہ کے حالات نہ قریب بدلیں کرتی ہے۔ اور حیا آپ کو لگے کہ انسان کی شاید عزت اللہ مجھ سے چھینتی ناراض ہے، نہیں بلکہ تو عزت عین کی اسی حفاظت وقت اللہ کرتی ہے، آپ کے ساتھ اور کیا حیا کر رہا انسان ہوتا کی ہے۔ زندگی کو آج کی محدود یہ نہیں بات کرتی آخر تک بلکہ ضرور سننا، اسے گناہوں کی کیونکہ زنجیروں شاید سے جس آزاد آزمائش کرتی ہے۔ کو تو آپ آج خود اپنی سے ایک وعدہ بدقسمتی کریں، سمجھ رہے میں ہیں، اپنی نگاہ وہی میں حیا آپ کی رکھوں گا، زندگی کی سب اپنی سے بڑی زبان میں نعمت حیا بننے رکھوں گا، والی ہو۔ اپنے ایک لباس میں انسان حیا تھا، رکھوں گا، اس اپنے کی زندگی کردار میں بالکل حیا ٹھیک رکھوں چل گا، رہی تھی، اور گھر سب تھا، سے بڑھ کر سکون تھا، اپنے رب روزگار کے تھا، سامنے حیا لیکن رکھوں گا، اچانک کیونکہ حالات جہاں بدلنے لگے۔ حیا ہوتی ہے ایک وہاں مشکل خیر آئی، ہوتی ہے۔ پھر دوسری مشکل، اللہ پھر تعالیٰ ہمیں تیسری۔ حقیقی وہ حیا رات عطا کو اٹھ کر فرمائے، اللہ سے دعا ہماری کرتا، نگاہوں، یا اللہ زبان، میری مشکل دل ختم اور کر دے، اعمال کی لیکن حفاظت دن فرمائے، گزرتے گئے، اور ہمیں ایسا مشکل ختم نہ مسلمان ہوئی۔ بنائے ایک جس دن وہ سے بہت ٹوٹ دوسروں گیا، کو بھی اس نے خیر دل میں پہنچے۔ سوچا، آخر آمین یا رب میری دعا العالمین۔ کیوں قبول